بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شب قدر ابن ابی حاتم نے مجاہد سے مرسلاً روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے ایک مجاہد کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، وہ 1000 مہینے تک مشغول جہاد رہا، کبھی ہتھیار نہیں اتارے۔ صحابہ کرام کو یہ سن کر رشک ہوا۔ اس پر سورۃ قدر نازل ہوئی جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اس کی ایک رات کی عبادت 1000 ماہ سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ ابن جریر نے بروایت مجاہد ایک اور واقعہ نقل کیا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار تھا جس کا یہ حال تھا کہ ساری رات عبادت کرتا اور صبح ہوتے ہی جہاد کے لیے نکل کھڑا ہوتا، سارا دن جہاد میں مشغول رہتا۔ 1000 ماہ اس نے اسی طرح گزار دیے، جس پر اللہ تعالیٰ نے سورۃ قدر نازل فرما کر اس امت محمدیہ کی فضیلت سابقہ پر ثابت کر دی، جس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شب قدر امت محمدیہ کی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ شب قدر کے معنی: قدر کے ایک معنی عظمت اور شرف کے ہیں۔ امام ظاہری جیسے علماء نے یعنی معنی مراد لیے ہیں کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ اس رات کی عظمت و شرف ہے۔ ابو بکر وراق نے فرمایا کہ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جس آدمی کی اس سے قبل اپنی بے عملی کے سبب کوئی قدر و قیمت نہ تھی، اس رات میں توبہ استغفار اور عبادت کی وجہ سے وہ صاحب قدر و منزلت بن جاتا ہے۔ قدر کے دوسرے معنی تقدیر حکم کے بھی آتے ہیں۔ اس معنی کے اعتبار سے لیلۃ القدر کہنے کی وجہ یہ ہوگی کہ اس رات میں تمام مخلوقات کے لیے جو کچھ تقدیر ازلی میں لکھا ہے، اس کا جو حصہ اس رمضان سے اگلے رمضان تک پیش آنے والا ہے، وہ ان فرشتوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے جو کائنات کی تدبیر و تنفیذ امور پر مامور ہیں۔ اس میں انسانوں کی عمر اور موت، رزق و بارش وغیرہ کی مقدار میں مقررہ فرشتوں کو لکھوا دی جاتی ہے، یہاں تک کہ جس شخص کو اس سال میں حج نصیب ہوتا ہے وہ بھی لکھوا دیا جاتا ہے۔ اور یہ فرشتے جن کو یہ امور سپرد کیے جاتے ہیں وہ ابن عباس کے بقول 4 ہیں: اسرائیل، میکائیل، عزرائیل اور جبرائیل علیہ السلام۔ سورۃ دخان کی آیت انا انزلنا فی لیلۃ مبارکہ سے بھی جمہور علماء مفسرین کے ہاں شب قدر ہی مراد ہے، جس میں یہ صراحت سے ذکر ہے کہ اس لیلہ مبارکہ میں تمام امور تقدیر کے فیصلے لکھ دیے جاتے ہیں۔ اور جن مفسرین نے اس لیلہ مبارکہ سے مراد نصف شعبان یعنی شعبان کی 15 تاریخ لی ہے تو وہ اس کی تطبیق اس طرح کرتے ہیں کہ ابتدائی فیصلے تقدیر کے اجمالی طور پر شب برات نصف شعبان میں ہو جاتے ہیں، پھر ان کی تفصیلات لیلۃ القدر میں لکھی جاتی ہے۔ اس کی تائید حضرت ابن عباس کے اس قول سے ہوئی ہے جس کو بغوی نے ابو الضحاک کی روایت سے نقل کیا ہے کہ اللہ پاک سال بھر کے تقدیری امور کا فیصلہ تو شب برات میں فرما لیتے ہیں، مگر شب قدر میں فیصلے متعلقہ فرشتوں کے سپرد کر دیے جاتے ہیں۔ شب قدر کا تعین: اتنی بات تو قرآن کریم کی تصریحات سے واضح طور پر ثابت ہے کہ شب قدر ماہ رمضان میں ہی آتی ہے، مگر تاریخ کے تعین میں علماء کے 40 کے قریب مختلف اقوال ہیں۔ مگر تفسیر مظہری نے لکھا ہے کہ ان 40 میں سے اصل قول یہ ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے میں آتی ہے، مگر آخری عشرے میں بھی اس کی کوئی خاص رات متعین نہیں۔ 21، 23، 25، 27، 29 میں سے کوئی ایک رات شب قدر کی ہے۔ پھر روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر ہر سال ان طاق راتوں میں پھرتی رہتی ہے، یعنی کبھی 27 تو کبھی 21 تو کبھی 23 اور 25 اور 29 میں بھی ہو جاتی ہے۔ ابو قلابہ، امام مہد، امام ملک، امام احمد بن حنبل، سفیان ثوری، اسحاق بن راہویہ، ابو ثور مزنی، ابن خزیمہ وغیرہ سب نے یہی تصریح فرمائی ہے۔ صرف امام شافعی فرماتے ہیں کہ یہ رات گھومنے والی نہیں بلکہ معین ہے۔ شب قدر کی فضیلت اور دعا: اس رات کی سب سے بڑی فضیلت تو وہی ہے جو اس صورت میں بیان ہوئی ہے کہ اس ایک رات کی عبادت 1000 ماہ یعنی 83 سال سے بھی زیادہ فضیلت رکھتی ہے، اور بہتر ہونے کی حد قرآن اور احادیث میں مذکور نہیں کہ کتنی بہتر، دگنی، چگنی یا سگنی، یہ پروردگار ہی کو علم ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول خدا نے فرمایا،
جو شب قدر میں عبادت کے لیے کھڑا ہوا اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ حضرت ابن عباس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر میں وہ تمام فرشتے جن کا مقام سدرۃ المنتہا پر ہے وہ جبرائیل امین کے ساتھ دنیا میں اترتے ہیں، اور کوئی مومن مرد عورت ایسی نہیں جس کو سلام نہ کرتے ہوں سوائے اس آدمی کے جو شراب پیتا یا خنزیر کا گوشت کھاتا ہو۔ ایک اور حدیث میں رسول خدا نے فرمایا، جو شخص شب قدر کی خیر و برکت سے محروم رہا وہ بالکل ہی محروم اور بدنصیب ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اگر میں شب قدر کو پا لوں تو میں کیا پڑھوں؟ آپ نے فرمایا کہ یہ دعا پڑھا کر۔ ترجمہ: اے اللہ، آپ بہت معاف کرنے والے ہیں اور معافی کو پسند کرتے ہیں، میری خطائیں معاف فرما دیجیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب شب قدر ہوتی ہے جبرائیل امین فرشتوں کی ایک بہت بڑی جماعت لے کر زمین میں اترتے ہیں، پھر جتنے اللہ کے بندے مرد عورت نماز میں یا ذکر میں مشغول رہتے ہیں تمام فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ قرطبی نے لکھا ہے کہ یہ رات ہر شر سے محفوظ اور سلامتی اور برکت والی ہے۔ شب قدر کی نشانیاں در منشور اور بہقی وغیرہ میں حضرت عبادہ بن صامت سے روایت ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے شب قدر کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ نے فرمایا کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں 21، 23، 25، 27، 29 یا رمضان کی آخر رات میں جو شخص ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے اس رات میں عبادت کرے اس کے پچھلے سب گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اس رات کی منجملہ دیگر علامتوں کے یہ بھی ہے کہ وہ رات کھلی ہوئی چمکدار ہوتی ہے، صاف شفاف، نہ زیادہ ٹھنڈی نہ زیادہ گرم بلکہ معتدل، گویا کہ اس میں انوار کی کثرت کی وجہ سے چاند کھلا ہوا ہوتا ہے۔ اس رات میں صبح تک آسمان کے ستارے شیطان کو نہیں مارے جاتے۔ نیز اس کی علامتوں میں یہ بھی ہے کہ اس کے بعد کی صبح کو آفتاب بغیر شعاع کے طلوع ہوتا ہے، ایسا بالکل ہموار ٹکیا کی طرح ہوتا ہے جیسا کہ 14ویں کا چاند۔ اللہ نے اس دن کے آفتاب کے طلوع کے وقت شیطان کو اس کے ساتھ نکلنے سے روک دیا، بخلاف ایام کے کہ طلوع شمس کے وقت شیطان کا اس جگہ ظہور ہوتا ہے۔ اس قسم کے اور مضامین دیگر احادیث میں بھی وارد ہوئے ہیں، بالخصوص سورج کا بغیر شعاؤں کے نکلنا یہ دیکھا بھی گیا ہے۔ ابن ابی لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رمضان کی 27ویں شب کو سمندر کا پانی چکھا تو بالکل میٹھا تھا۔ ایوب بن خالد کہتے ہیں کہ مجھے 23 شب رمضان کو غسل کی حاجت ہوئی، میں نے سمندر کے پانی سے غسل کیا جو کہ بالکل میٹھا تھا۔ بہرحال یہ علامتیں کشفی ہوا کرتی ہیں، ہر کسی کو پتہ نہیں چلتا، لہٰذا مسلمانوں کو چاہیے کہ ایسی عظیم الشان رات خوب عبادت کریں اور 83 سال 4 ماہ عبادت کرنے کا ثواب ایک ہی رات میں حاصل کریں اور اپنے تمام گناہوں سے توبہ کریں، اللہ عز و جل معاف فرمائے گا۔ مگر 4 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو رب تعالیٰ معاف نہیں کرتا۔ نمبر 1 عادی شرابی، نمبر 2 والدین کا نافرمان، نمبر 3 قطع رحمی کرنے والا یعنی رشتہ کاٹنے والا، نمبر 4 آپس میں بغض و کینہ رکھنے والا۔ مذکورہ حضرات اگر توبہ کر لیں تو اللہ رب العزت مہربان ہے، توبہ قبول فرما کر معاف فرما دے گا۔ اللہ پاک مجھ سمیت تمام مسلمانوں کو شب قدر کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔